الباب 23 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ خود اور فرمایا اے پیغمبر عفو و درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة۔ اور فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور فرمایا کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس باب میں اور بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہیں۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی برائی کو واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم۔ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ رواه مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔ مسلم۔ عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم۔ متفق عليه۔ المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها، بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا۔ حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی میں، خوشی اور ناگواری میں، ہر حالت میں سمع و طاعت کریں گے، اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں، مگر یہ کہ تم ان میں کفر صریح دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں، اللہ کے دین کے بارے میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں۔ بخاری و مسلم۔
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جو ان حدوں میں مبتلا ہونے والا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے، انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے لیے قرعہ اندازی کی، پس ان میں سے بعض اس کی بالائی منزل پر اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ گئے۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے اور بالا نشینوں پر سے گزرتے جو انہیں ناگوار گزرتا۔ چنانچہ نچلی منزل والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا اچھا ہو، پس اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے سمیت چھوڑ دیں، یعنی انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی ساری کشتی میں پانی جمع ہو جائے گا، جس سے کشتی تمام مسافروں سمیت غرق آب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے یعنی سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ بخاری۔ عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر عن قریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند، پس جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا، جس نے انکار کیا یعنی نقد کیا وہ بچ گیا، لیکن جو راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ ہلاک ہو گیا۔
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں۔ مسلم۔ عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، متفق عليه۔ ام المؤمنین ام حکم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے پاس بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں یعنی انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے تو پھر نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، یعنی آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کو بیچ کر یا ہبہ کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور فرمایا، اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ حکمران سب سے بدتر ہیں جو اپنی رعایا پر سختی کرتے ہیں، تو ان میں سے ہونے سے بچ۔ اس نے ان سے کہا، آپ بیٹھیے، آپ تو اصحاب رسول کا بھوسا یعنی چھان بورا ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا اصحاب رسول میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں بھوسا کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ بھوسا تو وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے اور ان کے علاوہ ہیں۔ مسلم۔ عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حدیث حسن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز
أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اس کو نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود، والحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی دین میں کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا: اے شخص، اللہ سے ڈر اور جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے۔
اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا تو اس کا یہ یعنی گناہ پر اصرار اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا، جبکہ گناہ پر اصرار کا تقاضا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گریز کرتا۔ پس جب انہوں نے ایسا کیا یعنی یہ کوتاہی عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا ارتکاب وہ کرتے، یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، فاسقون تک۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو اور ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور ان کو زبردستی یعنی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو اور ان کو حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالی تم سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ الفاظ روایت ابو داؤد کے ہیں اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کو ان کے علماء نے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے، پس وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں انہوں نے کوئی حجاب محسوس نہیں کیا، پس اللہ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات نہیں یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف بلاؤ۔ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں یعنی ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔